الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. لقد صلوات نجمر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے ہم سب مل کے قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں عید اللہ الاکبر، عید سعید غدیر کی مبارکباد عرض کریں گے ایک آواز بلند صلوات کے ذریعے. صلی اللہ محمد مولا کائنات امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. ایک دن صبح سے شام تک پہنچے اس حالت میں کہ انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایک دن پاکیزگی کی حالت میں، تقوی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں مکمل ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عام دن نہیں ہے بلکہ وہ عید کا دن ہے. ماہ مبارک رمضان میں ایک عظیم عبادت سے جب اہل اسلام فارغ ہوتے ہیں، روزہ اور روزوں کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو عید کا دن آتا ہے، عید الفطر. حاجیوں کا حج مکمل ہونے پر آتا ہے تو ایک عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، عید قربان. تو ایک دن بغیر گناہ کے مکمل ہو جائے وہ عید ہے. روزوں کی تکمیل ہو جائے، ماہ رمضان مکمل ہو جائے وہ عید ہے. حج مکمل ہو جائے تو عید ہے. تو یقیناً اس دن کتنی بڑی عید ہوگی جب دین کا کوئی ایک جز نہیں بلکہ پورا دین مکمل ہو جائے. یہی وہ دن ہے، یہی وہ عید ہے کہ جسے بڑی عید قرار دیا گیا، عید اللہ الاکبر، سب سے بڑی عید. جب پروردگار نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا اور اس دین پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی اور فرمایا کہ اب میں اس سے راضی ہوں. عزیزو،
ولایت کے اعلان سے متعلق سرکار دو عالم کو پروردگار کی طرف سے جو حکم ملا اس کا لب و لہجہ قدر مختلف وہ اور مقام ہے جب پروردگار ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب اے طٰہٰ، ہم نے آپ کا قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ خود کو مشقت میں ڈالیں۔ وہ مقام دوسرا ہے کہ جب ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل راتوں کو کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ کبھی یاسین کے ذریعے خطاب، کبھی کسی اور انداز سے خطاب، مگر یہاں سرکار رسالت مآب کو آپ کے عہدے کے ذریعے خطاب کیا گیا۔ پروردگار نے جو منصب عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے خطاب ہوا، اے رسول، اللہ اکبر، آج آپ کو ایک خاص حکم پہنچانا ہے جس کا نزول پہلے ہی ہو چکا ہے، مگر یہ عام حکم نہیں ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اے رسول آپ نے رسالت کو، اپنے مشن کو انجام نہیں دیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ولایت کے اعلان کی جب اس قدر اہمیت ہے تو خود ولایت کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ولایت احیاء دین نہیں ہے۔ احیاء کا مطلب ہوتا ہے ریوائول، ولایت خود دین ہے۔ ولایت دین کی اساس ہے۔ اس کے بغیر انسان اسلام کی پناہ میں نہیں آ سکتا، جہاں سے وہ دنیا اور آخرت کی نجات کا سامان کر سکے۔ قرآن مجید نے قسم کھا کر کے یہ اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے عصر کی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ جو بھی خود کو انسان کہتا ہے، جس پر بھی لفظ انسان صادق آتا ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ ناکام ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ صرف انسان بنا رہے۔ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، میرے عزیز جوان اور میرے بچے خصوصی توجہ دیں گے کہ اگر انسان گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو نو ادر وے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اسے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اسے ایمان کے سائے میں پناہ لینا ہے، اسے دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ ہم سب خود کو مومن کہتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، مگر قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر ہمیں اس انداز سے جھنجھوڑتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، آمنو، اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنا کچھ اور ہے، اور ایمان کے سائے میں پناہ لے کر کے اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانا اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جانا کچھ اور ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو قرآن مجید نے کہا تو بات مکمل ہو گئی، تو مومن ہو جاؤ، کامیاب ہو۔ لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اور پروردگار کے رحم و کرم پر کہ اس نے وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں نہ آئے، ہر طرف تمہیں لوگ ایمان کے لباس میں نظر آ رہے ہوں یا خود کو بھی تم مومن سمجھ رہے ہو، اس لیے اپنا بھی محاسبہ کرو، اپنا بھی جائزہ لو، اور کسی کے ظاہری حلیے سے بھی فریب مت کھاؤ۔ کیسے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ تمہیں اعمال صالحہ
صالحہ کرنا ہے. اعمال صالحہ نیکیوں کو نہیں کہتے، اعمال صالحہ اچھائیوں کو نہیں کہتے. اعمال صالحہ کہتے ہیں کہ وقت، حالات، ضرورت، صلاحیت، ماحول، معاشرہ اور تمام تر دیگر ضروری امور کو مد نظر رکھ کے جو کام سب سے زیادہ ضروری ہو، جو کام صرف اچھا نہ ہو بلکہ سب سے اچھا ہو، اسے یہ انسان اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے صرف اور صرف رضائے الہی کی خاطر انجام دے تو وہ عمل خالی عام نیکی نہیں ہوتا، عمل صالح ہوتا ہے. لہذا عزیزوں، اعمال صالحہ ایمان کا تقاضا ہے. کوئی شخص جب مومن ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا، اپنے فرض کو پہچانے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں بلند آواز میں بولنا ہے، کہاں آواز کو اور لہجے کو نرم اور دھیما رکھنا ہے. جب یہ میں آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ دور حاضر میں ذمہ داری کو پہچاننا واقعاً ایک مشکل کام ہے. جب تک انسان ایمانی شعور سے بہرور نہ ہو، جب تک انسان بصیرت نہ رکھتا ہو، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرے مگر وہ وقت کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام کو برا سمجھ کر کے اسے ترک کرے لیکن عین اسی کی ضرورت ہو، عین اسی کی ضرورت ہو. لہذا ایمان کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے اور وہی ایمان کی بنیاد ہے. اسے علم کہتے ہیں، اسے معرفت کہتے ہیں. وگرنہ جاہل انسان جسے حق اور باطل میں فرق پتہ نہیں ہے، اس کے لیے مومن ہونا، حقیقی ایمان کے دائرے میں آنا ممکن نہیں ہے. ایمان کے معنی یہ ہے کہ حق کو پہچاننا اور اس کے آگے دل کو جھکا دینا، اسے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. جس انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حق ہے کیا، وہ حق کے آگے جھکے گا کیسے؟ اور جو کو پتہ کرے گا حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اسی تلاش حق اور اسی تلاش حقیقت کا ہی وہ دوسرا نام علم ہے. اسی کا نام تو معرفت ہے. اور جب معرفت سے آغاز ہوگا اور وہ دائرہ ایمان میں آئے گا تو دوسرے مرحلے پر پھر یہی علم اس کی مدد کرے گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، وہ اپنے فرض کو پہچانے، وہ آنکھیں بند کر کے کبھی بھی کچھ بھی نہ کرے بلکہ جو کرنا چاہیے وہ کرے. اور کیا آپ نے اس کی اگر بہت ہی آسان طریقے سے ہم سمجھنا چاہیں تو جس وقت سرکار سید الشہداء نے مدینے کو الوداع کہا تو کیا بہت سارے افراد ایسے نہیں تھے جو مدینے میں رکے، کہ روضہ رسول کی زیارت میں مصروف رہے؟ کیا ایسے افراد نہیں تھے جو تجارت میں مصروف تھے؟ جب آپ نے خانہ خدا کو الوداع کہا تو کیا کچھ لوگ اور ایک بڑی تعداد حج میں مصروف نہیں تھی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہی تھی، حجر اسود کے بوسے نہیں لے رہی تھی، صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کر رہی تھی؟ یہ سارے کام کر رہی تھی. کچھ تجارت کر رہے تھے اور تاجر راہ حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے والا راہ خدا کا مجاہد ہوتا ہے. کیا تجارت کرنے والا اور کسب حلال کرنے والا ایک عبادت میں مصروف ہوتا ہے؟ جو تجارت کر رہے تھے وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے، جو زیارت کر رہے تھے
روزے رسول کی وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے، جو حج کر رہے تھے وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے، لیکن ان سب کو ہم کامیاب نہیں کہتے، ہم صرف ان 72 کو کامیاب کہتے ہیں کہ فزتم فوزا عظیما، تم ہو جو کامیاب ہوئے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ عالم اسلام کی بڑی اکثریت ناکام ہے، یہ مختصر جماعت کامیاب ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ تجارت کر رہے ہیں ثواب کا کام، زیارت کر رہے ہیں ثواب کا کام، حج کر رہے ہیں ثواب کا کام۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اعمال صالحہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سجدے کر رہے ہیں، وہ اچھے کام کر رہے ہیں، مگر جو وقت کی ضرورت ہے، آج ضرورت حج کی نہیں ہے، آج ضرورت زیارت کی نہیں ہے، آج ضرورت تجارت کی نہیں ہے، آج ضرورت یہ ہے کہ تم بھی اس دین کے اس وارث کے ساتھ ہو جاؤ جس نے مدینے کو الوداع کہہ دیا۔ جب جان مدینہ نے مدینہ چھوڑ دیا تو پھر کوئی اور مدینے میں کیوں رہے؟ جب جان مکہ نے کعبے کے وارث نے کعبے کو الوداع کہہ دیا، چھوڑ دیا، تو پھر طواف خانہ کعبہ کے کیا معنی رہ گئی؟ تو عزیزو، جنہوں نے کل اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا انہیں ہم آج ناکام کہتے ہیں، تو اگر آج ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے کامیاب قرار پائیں گے؟ لہذا وقت کے تقاضوں کے مطابق، معاشرے کے حالات کے مطابق اور دور حاضر کی ضروریات کے مطابق اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق مجھے کیا کرنا ہے، میرا کیا کام ہے، مجھے کس طرف جانا چاہیے، جب میں یہ تعین کر کے اور اس اپنی ذمہ داری کو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے انجام دوں تو یہ عمل صالح ہوگا، اعمال صالحہ، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سورہ عصر نے وضاحت کی کہ اعمال صالحہ کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ تم صرف اپنی فکر کرو، تم صرف اپنے آپ کو بچانا چاہو، بلکہ ارشاد ہوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اعمال صالحہ میں بھی سب سے ضروری کام یہ ہے کہ تمہیں مل کے چلنا ہے، تمہیں اکیلے راہ حق کا راہی نہیں بننا ہے، بلکہ اپنے اہل کو بھی ساتھ لے کر کے چلو، دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرو، دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرو، اور جب دوسروں کو حق کی نصیحت کرنا چاہو گے تو پہلے خود حق پر چلنا پڑے گا، جب دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا چاہو گے تو پہلے خود صبر اختیار کرنا ہوگا۔ لہذا جب حق پر چلو گے تو کڑواہٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، تانے سننے پڑیں گے، پریشانیاں کھڑی ہوں گی، کانٹوں پہ چلنا پڑے گا، سختیاں آئیں گی۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں تمہیں خود بھی صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ لہذا عزیزو، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ولایت دین کی بنیاد ہے۔ کیسے یہ جو راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایمان کا، یہ میں نے راستہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا اعمال صالحہ کا کہ مجھے کب کیا کرنا ہے، یہ جو راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے نجات اور کامیابی کا، اس راستے پر انسان چل نہیں سکتا رہنما کے بغیر، گائیڈ کے بغیر۔ اس راستے پر چل نہیں سکتا انسان جب تک کہ کوئی اسے بتانے والا نہ ہو، جب تک کوئی اسے راستہ دکھانے والا نہ ہو، جب تک کوئی اسے نجات کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ وگرنہ اگر باقی ساری چیزیں موجود ہوں لیکن انسان اس کی سرپرستی میں نہ ہو جس کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، انسان اس کی ولایت میں نہ ہو جس کی ولایت میں ہونا چاہیے، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سجی سجائی کوئی سواری ہو یا کوئی ہوائی جہاز ہو جس کے اندر بہترین کرسیاں لگی ہوئی ہوں، ایئر کنڈیشن اچھے سے کام کر رہا ہو اور پذیرائی کی ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے فراہم کی جا رہی ہوں، لیکن اس کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جہاز اڑ نہ رہا ہو، وہ جہاز اڑان نہ بھر رہا ہو، اور جب آپ پوچھیں کہ جب سب کچھ موجود ہے تو پھر ہم آگے کیوں نہیں
پڑھ پا رہے ہیں؟ جواب ملے کہ جناب اس جہاز کو چلانے والا ہمارے پاس نہیں ہے، اس جہاز کا پائلٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا آپ نے اندازہ لگایا کہ جب سب کچھ موجود ہو لیکن اس جہاز کو چلانے والا نہ ہو تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ دنیا میں اتنی زیادہ تعداد ہے مسلمان ممالک کی جن کے پاس تمام تر ذخائر موجود ہیں، دولت موجود ہے، ان کے پاس قدرتی وسائل کا انبار ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں، نہ اپنا موقف واضح کر سکتے ہیں، نہ اپنے دین پر چل سکتے ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے دبے ہوئے ہوں۔ کہنے والا پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو تم ایک ہفتے سے زیادہ جی نہیں سکتے، ہم ہیں جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں بچا رہے ہیں۔ بھائی کس چیز کی کمی رہ گئی؟ آپ کے پاس اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے، اتنی حسین قرات ہوتی ہے، اتنی اچھی تلاوت ہوتی ہے، حرمین آپ کے پاس ہیں، تیل کے ذخائر آپ کے پاس ہیں، قدرتی ساز و سامان آپ کے پاس ہے، فوجیں آپ کے پاس ہیں، اسلحے آپ کے پاس ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد دشمن اتنی زیادہ تذلیل کر دے اور سامنے سے ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہ ہو، اور ایک دوسری طرف ایک اور ملک بھی نظر آئے گا کہ جس کے اوپر ہر طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہوں، چاروں طرف سے جسے گھیرا جا چکا ہو، ہر میدان میں اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرف حق کہنے سے نہ کترائے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ایک کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ولایت نہیں ہے، دوسرے کے پاس ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جسے ولایت کہتے ہیں۔ لہذا عزیزو عید غدیر ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ لیڈرشپ کی ویلیو سمجھو۔ لیڈرشپ عام معنی میں نہیں، لیڈرشپ جو اللہ کی طرف سے معین کردہ ہو، اللہ کی طرف سے جسے امت کا امام معین کیا گیا ہو، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار رسالت عام اپنے خطبہ غدیر میں بطور خاص فرماتے ہیں علی کی فضیلت کو سمجھو، اللہ نے علی کو فضیلت دی ہے، علی کے مقام کو پہچانو، علی کے مقام کو پہچانو۔ اس کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو راہ نجات ہم اور آپ طے کرنا چاہتے ہیں، انسانیت جس راہ نجات پر چل کے کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتی ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لے مگر اس راستے پر اس کے لیے اس وقت تک چلنا ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حقیقی معنی میں مومن نہ ہو جائے۔ اور وہ حقیقی معنی میں مومن تب ہوگا جب وہ ولایت کے زیر سایہ آ جائے، جب وہ ولایت کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت عین دین ہے۔ میں نے عرض کیا دین کی بنیاد، اس کے بغیر دین ظاہری طور کے اوپر تو سجا سجایا ہمیں نظر آ سکتا ہے مگر دین میں روح نہیں آ سکتی، دین میں روح نہیں آ سکتی۔ اور بشریت اپنا راہ نجات بغیر تعلیمات آل محمد کے، بغیر ولایت کو اپنائے ہوئے نہیں جان سکتی، نہیں پہچان سکتی۔ ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک تقریر میں تو صرف کلی چیزیں، جنرل باتیں ہی کی جا سکتی ہیں، آپ کے سامنے بہت سی ڈیٹیلز نہیں میں لا سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ یہ ارشاد 5 امام کا بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد
کتنی چیزوں پہ رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز، روزہ، زکات، حج. نماز، روزہ، زکات اور حج، اور اس کے بعد ولایت. نماز، روزہ، زکات، حج اور اس کے بعد ولایت. ان 5 چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ ان میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ اگر آپ غور کریں، اگر آپ سوچیں، تو سب سے پہلے تو ہمارا ذہن یہاں پہنچنا چاہیے کہ نماز ہمارے عقائد میں نہیں شمار ہوتا. اس کا نماز عمل ہے، نماز پڑھنے کی چیز ہے، نماز ماننے کی چیز نہیں ہے. روزہ عمل ہے، رکھنے کی چیز ہے، ماننے کی چیز نہیں ہے. زکات ادا کرنا ہے، حج پر جانا ہے اور کر رہے ہیں. مگر ولایت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو امام مان لینا. اور کیا 5ویں امام اور 6ٹھے امام ولایت کو کہاں لے کر کے کہاں پر ذکر فرما رہے ہیں؟ نماز، حج، روزہ اور زکات کے ساتھ میں. یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کرنے والی ہیں، لیکن ولایت کیا ہے؟ ماننے والی ہے. نہیں عزیزو، امام معصوم نے اگر ان 4 کے ساتھ ولایت کا ذکر کیا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ولایت بھی صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، ولایت بھی عمل کا نام، ولایت بھی کردار کا نام ہے. ولایت بھی صرف ماننے کا نام نہیں بلکہ کچھ کرنے کی متقاضی ہے. اچھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ان سب کا رتبہ برابر ہے؟ کیا یہ جتنی 5 آپ نے بنیادیں بتائی ہیں دین کی، ان سب کا رتبہ مساوی ہے، برابر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان سب کا رتبہ برابر نہیں ہے، بلکہ ولایت ان باقی بنیادوں کی بھی بنیاد ہے، ان باقی دین کے ارکان کی بھی رکن ہے، رکن رکین ہے. یہ رکن رکین ہے، ان ارکان کے بھی ارکان ہیں. تو کیا فرق ہوا عزیزو؟ یہ رکن رکین میں اور باقی ارکان میں کیا فرق ہوا؟ یہ مکتب امامیہ کی جانب سے اس نشست کا جشن کا انعقاد ہوا ہے، اس لیے میں مکتب کی کتاب سے مدد لے لوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. کیا آپ نے مکتب میں بچوں کو پڑھا ہوگا کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ واجبات نماز 11 ہیں اور ان میں ارکان کتنے ہیں؟ 5 ارکان ہیں. کون کون سے ارکان ہیں؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل، رکوع اور سجود. یہ 5 ارکان ہیں جو اگر غلطی سے بھی کم زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی. اب یہ بات تو مکتب کی کتاب میں نہیں لکھی ہے، لیکن آگے کی بڑی کتابوں میں ملے گا کہ کیا یہ 5 کے 5 برابر ہیں؟ نماز کے ارکان ہیں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل و رکوع، اور قیام نہیں، قیام متصل و رکوع و رکن، اس کے بعد خود رکوع اور سجود. یہ ارکان ہیں. کہ کیا ان میں فرق ہے یا سارے ایک جیسے ہیں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ جو نیت ہے وہ باقی ارکان کی بھی رکن ہے. نیت رکن رکین ہے. نیت نماز کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور آخری سلام تک جاری رہتی ہے. تب تک نیت کو باقی رہنا ضروری ہے. نیت ہی عبادت کی جان ہے، وقت نہیں جو میں اس کی وضاحت کر سکوں. تو نیت رکن رکین ہے. کیا فرق ہوا باقی ارکان میں اور رکن رکین میں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ باقی ارکان وہ ہیں کہ جو اگر چھوٹ گئے تو کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی. نماز باطل ہو جائے گی، یعنی نماز تھی، رکوع چھوٹ گیا، باطل ہو گئی. نماز تھی، سجدے چھوٹ گئے، باطل ہو گئی. غور کر رہے ہیں آپ؟ یا قیام متصل پر رکوع چھوٹ گیا، باطل ہو گئی. لیکن اگر کسی نے نیت چھوڑ دی تو پھر یہ نہیں لکھا کہ نماز باطل ہو جائے گی، بلکہ لکھا ہوا ملے گا کہ نمازی نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. فرق پہچانا آپ نے؟ باقی ارکان وہ ہیں کہ جو اگر چھوٹ گئے تو نماز تھی، باطل ہو گئی. لیکن اگر نیت چھوٹ گئی تو نمازی نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. اب یہاں پہ آ جائیے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
نماز پر، زکات پر، روزے پر، حج پر اور ولایت پر. اور امام معصوم نے فرمایا ولایت ان ارکان کی بھی رکن ہے. یعنی اگر باقی چیزوں کا انکار ہوا یا باقی چیزیں کسی نے چھوڑ دی تو اس کا دین باطل ہوگا. کوئی توجہ. لیکن اگر کسی نے ولایت کو چھوڑ دیا تو وہ دین میں شامل ہی نہیں ہوا، اس کا دین میں داخلہ ہی نہیں. وہ دین میں آ ہی نہیں سکا ولایت کے بغیر. نماز کی اپنی خدمت میں احیاء نہیں، ریوائول نہیں. ولایت نچوڑ ہے دین کا، ولایت بنیاد ہے دین کی، ولایت خلاصہ ہے دین کا. اس لیے سرکار دو عالم کو ارشاد ہوا کہ اگر آپ نے اسے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اپنے مشن کو نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں پہنچایا. پورا دین ناقص. اتنا حج سکھایا کوئی فائدہ نہیں، نمازیں سکھا دی کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھنا سکھا دیا کوئی فائدہ نہیں، جہاد کرنا سکھا دیا کوئی فائدہ نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ بس اسی کیوں کا جواب مجھے آپ کو دینا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اس محفل سے آپ تبرک لے کر کے جائیں گے، معنوی تبرک، روحانی تبرک لے کر کے جائیں گے. آخر کیوں؟ کہ اگر ولایت کو نہیں پہنچایا تو یہ ساری چیزیں ہو کر کے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ ساری چیزیں ہو کر کے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. آخر اس کا کیا راز ہے؟ یہی راز میں بتانا چاہتا ہوں. اگر اب تک کی میری گفتگو آپ کو توجہ سے سنی ہوگی تو آپ سنیے. میں نتیجہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ ہے اگر ولایت نہیں ہوگی تو اس انسان کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ مجھے کب نماز پڑھنی ہے، کب قیام کرنا ہے. اگر ولایت نہ ہوگی تو اس مسلمان کو پتہ ہی نہ چلے گا مجھے کب حج کرنا ہے، کب کربلا میں ہونا ہے. اسے پتہ ہی نہ چلے گا کہ مجھے میری ابھی ذمہ داری کیا ہے، مجھے ابھی کیا کرنا ہے. اس کے پاس قرض لینے والا جس کا اس نے قرض ادا کرنا ہے وہ انتظار کر رہا ہوگا، یہ مسجد سے ہی نہیں نکل رہا ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ولایت ہے جو کہے گی پہلے قرض جس کا ادا کرنا ہے اس کا قرض ادا کرو پھر سجدہ کرو. یا رسول اللہ، ولایت بتائے گی، ولایت بتائے گی کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بندگان خدا کے حقوق اللہ کے حقوق سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ اصول اس نے بنایا، ہم نے نہیں. ولایت سکھائے گی کب کھڑے ہونا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ توڑ دینا ہے. ولایت بتائے گی کہ کب سجدے کو طولانی کر دو. ولایت بتائے گی کب امام کے پیچھے رہو. کربلا بتائے گی کب امام کے آگے کھڑے ہو جاؤ. نماز کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ امام کا بھی تحفظ کرو، اپنے سینے پہ تیر کھاؤ. ولایت سکھائے گی. وگرنہ کربلا میں نماز نہیں ہو رہی تھی؟ کیا وہاں پر اذان نہیں ہو رہی تھی؟ دوسری طرف کیا وہاں سجدے نہیں تھے؟ کیا فرق ہے عزیزو؟ چونکہ انسان اس وقت تک عمل صالح نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ پتہ نہ ہو مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. جب تک اسے پتہ نہ ہو مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، کب اسے خاموش رہنا ہے، کب گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے، کب میدان میں اترنا ہے، کب سلو کرنا ہے، کب گردن کٹانا ہے، کب بولنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کہ کب پتہ چلے گا؟ زیر سایہ ولایت. اور یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زمانہ غیبت کتنا سخت دور ہے کہ جب ولی اور امام موجود ہو مگر نگاہوں سے غائب ہو. اور یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ ان علماء پر لاکھوں سلام کہ جو اس زمانہ غیبت میں اتنی عظیم ذمہ داری امام کی نیابت کی انجام دیتے ہیں. اب سمجھ میں آئے گا کہ عصر غیبت میں ولایت فقیہ کتنی عظیم نعمت ہے.